ساقی کوثر۔ ساقی کا معنی بڑا آسان ہے۔ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو۔ کوثر کے علماء کرام نے بہت سے معنی کیے ہیں۔ ایک معنی خیر بھی ہے، لیکن کوثر ایک نہر ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اس دن ہر آدمی کی یہ جستجو، یہ تمنا اور یہ آرزو ہوگی کہ وہ حوض کوثر پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کا جام پیے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، بس میں اتنا کہہ دیتا ہوں، خوش قسمت ترین ہوگا وہ شخص جو حوض کوثر پر جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کا جام پیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلا جاؤں، یہ جو ساقی کوثر والی صفت ہے یہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اس صفت میں اکیلے ہیں، واحد ہیں، یکتا ہیں، منفرد ہیں۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد نوح علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد لوط علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد یحییٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے۔ جب بھی ساقی کوثر کا لفظ آئے گا اس سے مراد ایک ہی شخصیت ہوگی جسے آمینہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، ساقی کوثر کہتے ہیں، شافع محشر کہتے ہیں، جان جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، نور الہدا کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، ختم الرسل کہتے ہیں، بابا ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر کہتے ہیں، زینب رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ کا ابا کہتے ہیں، حسن و حسین کا نانا کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات کہتے ہیں، آواز کائنات کہتے ہیں، علم کائنات کہتے ہیں، عمل کائنات کہتے ہیں، مقصود کائنات کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے ساتھ یہ خوبی خاص ہے، متصف ہے، ملی ہوئی ہے۔ آپ اس خوبی میں اکیلے ہیں، واحد ہیں، یکتا ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ اس خوبی میں شریک نہیں ہے۔ یہ حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جام بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ توجہ، جب کہنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے بیٹے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے بیٹے دنیا میں نہیں ہیں، شاید آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے، تو اس وقت خلاق عالم نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب تیرا نام نہ رہے۔ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، کوثر تیرے حوالے کر دیا ہے، کوثر کی نسبت آپ کے ساتھ خاص کر دی ہے۔ آپ قیامت کے روز اپنے امتیوں کو حوض کوثر پر کوثر کا جام پلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا نام باقی نہ رہے، بلکہ قیامت کی صبح تک تیرا نام گونجتا رہے گا۔ میدان محشر میں تیرے نام کی صدا لگے گی، جنت کے پتوں پتوں پر تیرا نام ہوگا، ہر جنتی کی زبان پر تیرا نام ہوگا، اپنوں کی زبان پر، بیگانوں کی زبان پر، پراؤں کی زبان پر، ولیوں کی زبان پر، کتبوں کی زبان پر، ابدالوں کی زبان پر، شیخوں کی زبان پر تیرے نام کی صدا باقی رہے گی۔ جتنی گونج تیرے نام کی اس دنیا میں رہے گی اتنی گونج کسی اور کی اس کائنات میں نہیں رہے گی۔ جب تک نام خدا رہے گا اس وقت تک نام مصطفیٰ رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا نام باقی نہ رہے، بلکہ قیامت کی صبح تک آپ کا نام گونجتا رہے گا۔
نہ نام مٹے گا، نہ کام مٹے گا، نہ پیغام مٹے گا انشاءاللہ۔ کہہ دیں انشاءاللہ۔ نہ ذات پہ داغ، نہ صفات پہ داغ، نہ جماعت پہ داغ۔ ذات ذاتوں میں بھی مثال، صفات صفاتوں میں بھی مثال، جماعت جماعتوں میں بھی مثال۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔